بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اردو سٹوری پوائنٹ میں آج آپ ایک اور سچی کہانی ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ 4 بیگھے زمین کا ایک ٹکڑا ہی ابا کی ملکیت تھا۔ انہیں زیادہ محنت مشقت اسی لیے کرنا پڑتی تھی۔ 2 بھائی تھے جو کھیتی باڑی کے کاموں میں ابا کا ہاتھ بٹاتے تھے، مگر ابا مجھے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ گاؤں والوں کی نسبت زیادہ روشن خیال تھے۔ وہ بیٹیوں کو زحمت نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں دیہات میں عورت ذات کو انسان کا درجہ نہیں دیا جاتا، وہاں وہ مجھے پڑھانے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ میری بھابھی 8ویں جماعت پاس تھی۔ اسی نے گھر کے مردوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ زینی کو اسکول جانا چاہیے۔ والد کے رشتہ داروں کے اعتراض کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں 8ویں میں تھی کہ ایک روز اسکول سے لوٹتے ہوئے ایک نوجوان نے راستہ روک کر مجھ سے کسی دفتر کا پتہ پوچھا۔ اس نے جان بوجھ کر مجھے بہانے سے روکا تھا، جبکہ وہ اسی محکمے کا ملازم تھا جس کا پتہ اس نے پوچھا تھا۔ یہ نوجوان نیا گاؤں آیا تھا۔ اس کا نام حاشر تھا اور یہ خوبرو تھا۔ دفتری امور نمٹانے کے لیے اسے جیپ ملی ہوئی تھی۔ اسی جیپ کی وجہ سے میں اسے متاثر ہو گئی۔ وہ ایک ایسا شہری بابو تھا جو اکثر گاؤں کی لڑکیوں کا آئیڈیل بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ مہذب ہونے کے ساتھ ساتھ خوش لباس بھی تھا۔ میری سہیلی رانی بھی اس سے متاثر ہو گئی، کیونکہ ہمارا اسکول اس کے دفتر میں تھا۔ اب وہ اکثر آتے جاتے ہمیں روک کر کسی نہ کسی بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ حاشر چھوٹے کاشتکاروں کی خوشحالی کے لیے یہاں آیا ہوا تھا۔ وہ کسانوں کو بیجوں کے متعلق معلومات فراہم کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے میرے والد اور بھائیوں سے بھی تعلق استوار کر لیا۔ وہ نہری پانی کی فراہمی میں ان کی معاونت کرتا، ان کو جدید طریقے سے کاشتکاری کی سہولت دینے میں تعاون کرتا۔ ہمارے گھر آنے لگا تو میں اپنی قسمت پر نازاں ہو گئی، کیونکہ حاشر میرا آئیڈیل بن گیا تھا۔ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی شیریں گفتار تھا۔ موقع ملتے ہی مجھ سے بات کرنے لگتا۔ میں جو کچے مکان کی مکین تھی، اونچے گھر اور پر رونق شہر بسنے کے خواب دیکھنے لگی۔ ایک دن اس نے دروازے پر دستک دی۔ جیپ کی آواز سن کر میں دروازے پر آ گئی۔ ابا اور بھائی کھیتوں میں تھے۔ اس نے ان کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ تبھی موقع پا کر بولا، میں تم سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا رشتے کے لیے تمہارے ابا سے بات کروں؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں۔ وہ کبھی تمہیں میرا رشتہ نہیں دیں گے، بلکہ میرا اسکول جانا بند کر دیں گے۔ میری منگنی ماموں کے بیٹے سے ہو چکی ہے۔ 6 سال کی تھی تب یہ رشتہ وٹے سٹے کا طے ہوا تھا۔ بھابھی میرے منگیتر کی بہن ہے، یہ بندھن نہیں ٹوٹ سکتا۔ کہنے لگا، پھر میں کیسے تمہیں حاصل کروں؟ کیا میرے ساتھ شہر چلو گی؟ میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ بنگلہ، گاڑی، نوکر چاکر سب ہوں گے۔ عیش کرو گی۔ ایک لمحے کو سوچا، پھر کہا، ہاں چلوں گی، مگر کیسے؟ وہ مجھ پر چھوڑ دو۔ اچھا، تیار رہنا، میں تمہیں جلد دینے آؤں گا۔ وہ آنے واحد میں میرے خوابوں میں رنگ بھر کے چلا گیا۔ میرا دل مچل کر رہ گیا۔ اس کے بعد ایک لحظہ بھی میری سوچوں میں چین نہیں آیا۔ لگتا تھا کہ خوش قسمتی سے لاٹری نکل آئی ہے۔ میں نے رانی سے مشورہ کیا تو وہ بولی، اس سنہری موقع کو ضائع مت کرنا۔ یہاں گاؤں میں دھول اور مٹی کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ لیکن رانی، تم تو جانتی ہو نا، والد اور بھائی دیہاتی رسم و رواج کے سخت پابند ہیں۔ تو پھر کہنے لگی، تم اس کا خیال دل سے نکال دو، یہیں پہ رسوا ہوتی رہو۔ سیدھے سبھاؤ تو وہ تمہاری شادی اس سے کریں گے نہیں۔ تیری جگہ میں ہوتی تو اپنے من چاہے محبوب کے ساتھ جانے کے لیے ہر چیز چھوڑ دیتی۔ سچ ہے، سہیلی کا معاملات آگے بڑھانے میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ شاید میں صرف سوچتی رہ جاتی، مگر رانی سے باتیں کر کے ایسی ہمت بندھ گئی کہ میں دیہات کی زندگی تہج کر کے شہر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ رانی نے ہی اس کے بعد میرے اور حاشر کے بیچ پیغام کا وسیلہ بنایا۔ یوں حاشر نے مجھے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شہر بھجوا دیا، خود گاؤں میں موجود رہا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ یوں میں اپنے پیار کرنے والے باپ اور بھائیوں کی ناموس کو رونتی ہوئی سنہری خوابوں کے ساتھ گاؤں سے شہر آ گئی۔ چند دن حاشر کے ایک رشتہ دار کے گھر رہی، تبھی وہ وہاں آ گیا اور اس نے رشتہ داروں کے سامنے نکاح پڑھوا کر مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ حاشر جب مجھے گھر لایا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کتنی بے وقوف تھی۔ اس شخص سے پوچھا تک نہیں کہ تم شادی شدہ ہو یا پھر غیر شادی شدہ۔ گھر میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی بیوی اور 3 بچے بھی موجود تھے۔
یہ کوئی بنگلہ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا 5 مرلے کا گھر تھا جس میں بہت سارے افراد رہتے تھے۔ کوٹھی، کار، نوکر چاکر، عیش و عشرت کی زندگی سب فریب تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی بیوی کسی پاگل کی مانند مجھ پر چھپٹ پڑی، مگر حاشر اور اس کی ماں کی مداخلت پر پیچھے ہٹ گئی۔ میری ساس نے کہا، کیا ہوا جو میرے بیٹے نے دوسری شادی کر لی؟ کیا مرد دوسری شادی نہیں کرتے؟ ماشاء اللہ، حاشر تو اچھی نوکری پر ہے، مالدار نہ سہی 2 بیویوں کو پیٹ بھر کر روٹی تو کھلا سکتا ہے۔ گویا اس نے میری سوتن کو جتا دیا کہ اگر زیادہ زوراوری دکھائی تو طلاق دلوا دوں گی۔ ساس سے مجھے کچھ ٹھارس ملی، لیکن وہ اکثر اپنی شادی شدہ بیٹی کے پاس رہنے چلی جاتی۔ تب میں سوتن کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتی۔ جب بھی حاشر ڈیوٹی پر ہوتا، وہ اپنی نفرت بھری غسیلی آنکھوں سے مجھے مار ڈالنے کی چاہ کرتی۔ جب شوہر گھر آتا تو اس کے گھر کے کونوں خدروں میں روتی سسکتی ملتی۔ شروع دنوں میں حاشر نے بیوی کو دبا کر رکھا، میری دل جوئی کرتا رہا، مگر جب اس کی بیوی نے بیٹوں کو جنم دیا تو اس نے بیوی کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ یہی نہیں، اب وہ اس کے ساتھ مجھے بھی غصے میں دھنک کر رکھ دیتا، کیونکہ روز کے لڑائی جھگڑے سے اس کا بھی سکون جا رہا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ نرم اور مہذب لہجے میں بات کرنے والا شہری بابو کس قدر کرخت اور سنگ دل ہے۔ وہ اتنی زور سے چلاتا کہ در و دیوار لرز جاتے، جو شے سامنے ہوتی اٹھا کر مار دیتا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے موٹر، بنگلے، عیش و آرام کے خواب دکھائے تھے۔ یہاں یہ عالم تھا کہ اس کے بچوں کے ساتھ میں اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب اسے اس کے وعدے یاد دلاتی تو مجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دیتا۔ سوتن تانے دیتی کہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے، دھوبی کے کتے کی طرح۔ اب نہ تم گھر کی رہی نہ گھاٹ کی، یہاں کون تمہاری عزت کرے گا؟ وہ سچ کہتی تھی۔ حاشر کے جذبے وقتی تھے۔ جب میرا قرب پا لیا تو اس کی محبت بھی ہوا ہو گئی۔ اب ساس بھی کہہ بیٹھی کہ کیا تو اپنے ماں باپ کے گھر سکھی نہیں تھی، جو ان کی عزت خاک میں ملا کر یہاں چلی آئی؟ تیرے جیسی عورتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جب میں ان لوگوں سے ایسی باتیں سنتی تو میرا دل خون ہو جاتا۔ دکھ سہتے سہتے ایسا حال ہو گیا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھی۔ یہاں اپنا نہیں تھا، نہ کوئی سہارا تھا۔ زندگی عذاب بن گئی تھی، واپس لوٹ کر نہیں جا سکتی تھی۔ سوتن میری جھوٹی شکایتیں لگا دیتی اور حاشر بنا سوچے سمجھے مارنے لگتا۔ تب ساس بھی چھڑانے کی کوشش نہیں کرتی، بلکہ سوتن سے کہتی کہ اسے کمرے میں بند رکھا کرو، کہیں بھاگ گئی تو حاشر ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ زبان پر تالے لگ گئے۔ اب فریاد بھی نہ کرتی، کس سے کرتی؟ یہاں میرا تھا ہی کون؟ یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور حاشر دورے پر گیا ہوا تھا۔ سوتن نے مجھے جگایا اور کہنے لگی کہ سحری تیار کرو، ساس نے روزہ رکھنا ہے۔ میں آنکھیں ملتی اٹھی اور سحری تیار کرنے کے لیے کچن میں گئی۔ میں نے چولہا جلایا اور سحری تیار کرنے لگی۔ خدا جانے کیسے میرے دوپٹے کے پلو میں آگ لگ گئی۔ آنے واحد میں آگ نے میرے وجود کو لپیٹ میں لے لیا۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ میری آواز پر سوتن نے جھانکا۔ میں سراپا جل رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میری آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کی۔ چیخو پکار پر سانس بھی اٹھ گئی۔ وہ کچن میں آئی اور مجھے جلتا دیکھا تو بستر کی موٹی چادر میرے گرد لپیٹ دی، مگر میں کافی جل چکی تھی۔ چیخو پکار سن کر پڑوسن اور اس کے بیٹے بھی ہمارے دروازے پر آ گئے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ ساس نے کہا، میری بہو کو ہسپتال پہنچا دو، یہ کپڑوں میں آگ لگنے کی وجہ سے کافی جل گئی ہے۔ انہوں نے گاڑی نکالی اور مجھے ہسپتال لے گئے۔ مجھے بہت زیادہ زخم آئے تھے، کئی ماہ بے ہوش رہی اور آپریشن بھی ہوا، مگر انگلیوں کے جوڑ جڑ گئے تھے اور کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ اب میں سیدھی چل نہیں سکتی تھی، بلکہ کبڑی ہو گئی تھی۔ کمر پر دوپٹے کا جلتا ہوا پلو لگا تو پشت کی طرف آگ لگی، جس سے تمام کمر جل گئی۔ سال بھر تک اوندھے منہ لیٹی رہی۔ پڑوسن کی بیٹی کہتی تھی، یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کرتے تھے، موقع تو تھا کہ تم انہیں پھنسا سکتی تھی۔ تم کہتی کہ آگ سوتن نے لگائی ہے، مگر میں نے کہا کہ ایسا نہیں کہوں گی، جو سچ ہے وہی کہوں گی۔ اس وقت کے بیان کے بعد میں مر بھی سکتی تھی، تب اللہ کو کیا منہ دکھاتی۔ اب میں آٹا گوندنا اور روٹی پکانا تو دور کی بات، مشکل سے کھانا کھا سکتی تھی۔ معذور سے تو اپنے بھی تنگ آ جاتے ہیں، یہ تو تلخ رشتے تھے۔ میں ان لوگوں کی ذمہ داری بن گئی، سبھی مجھ سے تنگ آ گئے۔ آخرکار پڑوسن نے میرا احوال میرے گھر والوں کو بھجوایا اور پھر بیٹے کے ساتھ خود جا کر میرے والدین اور بھائیوں سے ملی۔
ان کے دل میں رحم جگایا، واسطے دیے اور مجھے معاف کرنے کی بنتی دی۔ ماں تو حال سن کر ہی بلک پڑی۔ ابا بھی نمدیدہ تھے مگر بھائی نہیں مانے۔ ان کو گاؤں والوں کا اندیشہ تھا کہ بے غیرتی کے طعنے دیں گے۔ بالآخر ماں باپ نے ان کو بھی منا لیا۔ ابا مجھے گھر لے آئے مگر میری بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ حاشر نے بھی طلاق اسی شرط پر دی کہ وہ مجھے بیٹی نہیں دے گا۔ میں بچی کو نہیں پال سکتی تھی، اماں میری دیکھ بھال کرتی یا بچی کی، جبکہ بھائی غصے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے تھے کہ ہم کسی غیر کی اولاد کیوں پالیں۔ اولاد سے جیتے جی جدا رہ کر کس ماں کو سکون آتا ہے، جبکہ بچہ بھی کم سن ہو۔ میری بیٹی تو 6 ماہ کی تھی، سوتیلی ماں کے ہاتھوں چلی گئی اور میں اپنے ہی خوابوں کے ہاتھوں برباد ہو کر رہ گئی۔ اب اپنے گھر میں معذور پڑی ہوں۔ میری اولاد نہ جانے کس حال میں ہے میں نہیں جانتی، مگر یہ بھی اعتراف کرتی ہوں کہ میں حاشر کے ساتھ محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ دولت اور سنہری خوابوں کی وجہ سے بھاگی تھی۔ سچ ہے کہ جو لوگ لالچ کرتے ہیں ان کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور خاص کر ان لڑکیوں کا جو اندیکھے خوابوں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ خدا سب لڑکیوں کو ایسی نادانیوں سے بچائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔